کے سامنے بات رکھی ہوئی علماء نے، اس مجلس کے کاررواں میں حضرت مولانا مفتی شاہ جہاں صاحب داماد برکاتہم ہمارے اس پورے ضلع کے اعتبار سے کافی محنتیں اور مشقتیں کی ہیں، اور میں حضرت ہی کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں کہ جس مقصد کے لیے حضرت آئے ہیں وہ مقاصد ہمارے سامنے رکھیں اور ہم ناچیزوں سے کام لے لیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ وقال تعالی فی مقام آخر، انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يد الله على الجماعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مجلس میں موجود تمام معزز علماء کرام، حفاظ عظام اور مفتیان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کافی ہو چکا ہے، علماء کرام کی تشریف آوری کا سلسلہ جاری ہے، اور کافی دیر سے آپ حضرات اور ہم شہر اور منڈل کے علماء کرام کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، اور وقت بھی کافی ہو چکا، اس لیے چند ہی باتوں میں ہماری آمد کی غرض آپ حضرات کی خدمات میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں تقریباً 2-3 سال سے مجلس العلماء کے نام سے ایک تنظیم، ایک جماعت پورے ضلع چتور کی قائم ہوئی ہے۔ ویسے اس کی بنیاد کافی سالوں سے ہے، لیکن اس کا تعارف اور پورے ضلع چتور میں مجلس العلماء سے علماء کرام کا جڑنا، یہ سلسلہ ابھی 2-3 سال سے ہی شروع ہوا ہے۔ اللہ پاک جزائے خیر دے ان علماء کرام کو جنہوں نے اس مجلس کی بنیاد ڈالنے کا خیال کیا۔ غالباً شہر چتور کے علماء کرام نے اور دیگر علماء کرام نے اس طرح کی ایک تنظیم اور جماعت قائم کرنے کے سلسلے میں فکر کیا ہے، اور پورے ضلع چتور کے علماء کرام کو جوڑنے کا سلسلہ تقریباً 2-2.5 سال پہلے سے شروع کیا تھا۔ بعد میں اللہ پاک کا ایسا غیبی انتظام ہوا کہ ملک بھر میں ایک فتنے کی شکل میں جو چیز سامنے آئی، اللہ پاک نے پورے ضلع چتور کے علماء کرام کو متحد ہو کر کے ایک آواز اور ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر کے بڑے پیمانے پر سب نے مل کر ایک بڑا پروگرام کیا، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہے۔ بحمد اللہ اس کے بعد سے ہی علماء کرام کا
اس مجلس کے ساتھ تعلق بڑھتا گیا اور اس مجلس پر اعتماد بڑھتا گیا اور اس مجلس سے اپنے کو مربوط کرنا علماء کرام اپنے لیے باعث سعادت بھی سمجھنے لگے، اور ہر عالم اپنی جگہ بہت ساری فکروں کو لے کر چلتا ہے اور اپنے پیچھے ایک جماعت ہوتی ہے ہر امام کے ساتھ۔ ہر مسجد میں امام خدمت انجام دیتے ہیں تو ان کے ساتھ پوری کی پوری ان کی جماعت ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی مکتب میں پڑھاتے ہیں، ان کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی جماعت ہوتی ہے۔ بحمداللہ علماء کرام ہر میدان میں خدمت انجام دے رہے ہیں، خواہ وہ مدرسے میں تدریسی لائن سے ہو یا مسجد میں امامت و خطابت کے لائن سے ہو یا مکتب میں بچوں کو پڑھانے کے لائن سے ہو یا تجارت کرتے ہوئے ساتھ میں مکاتب میں خدمت انجام دینے والے علماء اور حفاظ کی خدمت کر رہے ہوں۔ کسی بھی طرح علماء کرام اپنے اپنے میدان میں کام کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے انفرادی کام اور ایک ہوتا ہے اجتماعی کام۔ انفرادی کام چلتا رہتا ہے لیکن اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، وہاں پہنچنے کے بعد آدمی ہار مان جاتا ہے، آگے بڑھ نہیں پاتا، اس کی قوتیں اور اس کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ میدان میں اکیلا ہی ہے، اس لیے آگے بڑھ نہیں پاتا۔ اور کوئی کام اجتماعی ہو، اس میں متعدد افراد اور وہ بھی رجال کار ہوں، فعال ہوں اور باصلاحیت ہوں، سنجیدہ مزاج ہوں، دور اندیش ہوں، ایسے علماء کرام اگر مل جل کر کے کوئی کام انجام دینے کے لیے آگے بڑھیں تو مجھ جیسے لنگڑے مولوی بھی پیچھے ساتھ میں چلنے لگ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے مولوی علماء سامنے ہوں گے، ہم جیسے چھوٹوں کو بھی ہمت آ جاتی ہے اور سامنے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں۔ اور ہماری جماعت جب مضبوط ہوتی ہے، سامنے پہاڑ جیسی مصیبت بھی آ جائے اس سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے نہایت آسان ہو جاتا ہے، چاہے وہ مصیبت قوم کی طرف سے ہو، شہر کے اعتبار سے ہو، منڈل کے اعتبار سے ہو، ضلع کے اعتبار سے ہو یا ملکی کوئی معاملہ کیوں نہ ہو۔ اگر ٹھوس ہماری کوئی جماعت ہے، ضلعی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، جمعیت علماء ہے، جماعت العلماء ہے، اس کے علاوہ اور بھی تنظیمیں ہوں گی، لیکن ہماری یہ جو تنظیم ہے، یہ جو جماعت ہے، صرف اور صرف ضلع چتور کے علماء کرام کی جماعت ہے۔ ہماری جماعت کا کسی بھی دوسری جماعت کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے۔ جمعیت علماء چاہے ادھر کی جمعیت ہو یا ادھر کی جمعیت ہو، اس کے مقابلے میں ہماری کوئی یہ تنظیم نہیں ہے۔ جماعت العلماء جو کہ تمل ناڈو کی جماعت ہے، اس کے بالمقابل بھی ہماری جماعت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ جس طرح ہر شہر کی ایک تنظیم ہوتی ہے، ہر منڈل کی ایک تنظیم ہوتی ہے جو اس شہر اور اس منڈل کی ضروریات کا خیال کرتی ہے، اور کسی مسجد میں امام کی ضرورت ہے، کسی مکتب میں استاد کی ضرورت ہے، کسی امام پر کسی جگہ ظلم ہو رہا ہے، کسی جگہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اس کے لیے پورے ضلع میں چندہ کروانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح جو بھی اغراض و مقاصد وہ اس شہر کے اعتبار سے، اس منڈل کے اعتبار سے ہو، وہ شہر کی تنظیم اور منڈل کی تنظیم اس کو پورا کرتی ہے۔ یہی تنظیم اگر ضلعی سطح پر ہو تو ضلع تو بہت بڑا ہے، تقریباً 60-65 منڈل ہیں، 60-65 منڈلوں کی 60-65 چھوٹی چھوٹی تنظیمیں مل کر ایک بڑی تنظیم کا شکل اختیار کر لے تو کتنی وہ پاورفل جماعت بن جائے گی۔ میری بات آپ لوگ سمجھ رہے میرے خیال سے، یا میرے الفاظ میں کوئی کمی ہے؟ آپ سمجھ رہے نا؟ تو ہمارا مقصد اور ہماری غرض صرف یہی ہے
کہ ضلع چتور کے جتنے بھی علماء کرام ہیں، خواہ وہ مساجد میں خدمت کر رہے ہوں، حافظ ہوں، عالم ہوں، مفتی ہوں، قاری ہوں، یا خدمت میں نہیں لگے ہوئے ہیں، تجارت میں ہیں، علمی صلاحیت ان کے پاس ہے، یا کوئی دوسری صلاحیت کے وہ حضرات مالک ہیں، ان سب کو اس مجلس کے ساتھ جوڑنا، ان سے فیض یاب ہونا، وہ جو کچھ خدمات کر سکتے ہوں ان سے استفادہ کرنا، اور ہمارے جو مسائل ہوں گے، مثال کے طور پر یہ کپم شہر ہے اور اطراف بہت سارے منڈل ہیں، بہت ساری ضروریات ہوں گی، کسی جگہ مکتب کی ضرورت ہے، کسی جگہ امام کی ضرورت ہے، کسی جگہ امام کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے، یا کسی جگہ اور کسی چیز کی ضرورت ہے۔ ہماری اگر تنظیم مضبوط رہے گی تو ضلع چتور تو بہت بڑا ہے، مختلف صلاحیتوں کے مالک علماء کرام بحمد اللہ ضلع چتور کے اندر موجود ہیں۔ سیاسی اعتبار سے تجربے کار علماء کرام ہیں، مالی اعتبار سے تجربے کار علماء کرام ہیں، علمی فقہی اعتبار سے تجربے کار علماء کرام موجود ہیں۔ ہر فن مولا آپ کو ہماری اس جماعت کے اندر مل جاتے ہیں۔ اگر ہم اس مجلس سے اپنے آپ کو مربوط رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ اب ہماری اس مجلس کا ابھی کوئی باضابطہ تعارفی کتابچہ مرتب نہیں ہوا ہے، اگر وہ ہوتا تو آپ حضرات کی خدمات میں اس کو ہم پیش کر دیتے، جس کے اندر پوری مجلس کا تعارف ہوتا، اس کے اغراض و مقاصد وغیرہ بھی ہوتے۔ یہ جو مجلس ہے ابھی قائم ہوئے 2-2.5 سال ہی ہوئے ہیں، اس لیے ابتدائی مراحل میں یہ مجلس گزر رہی ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں جب گھر کی تعمیر ہوتی ہے، اس کی بنیاد ڈالی جاتی ہے تو زمین کھودنے میں اتنا کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا، کھود دیا جاتا ہے، اور جب اس میں بنیاد ڈالتے ہیں، پتھر وغیرہ رکھتے ہیں، پتھروں کو ایک دم چوکور چھیلا نہیں جاتا، وہ تھوڑا ٹیڑھے میڑھے بھی ہوں، ان پتھروں کو رکھ کر کے پلاسٹر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیوار بنتی ہے، دیوار کی اینٹوں میں بھی اتنا زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، 90% تک توجہ دی جاتی ہے، 90% تک، لیکن بعد میں آخری پلاسٹنگ ہوتی ہے ان دیواروں کے اوپر، اور ٹائلز لگنے کا نمبر آتا ہے جب ایک دم بال ناپ کر کے ٹائلز وغیرہ لگایا جاتا ہے، تاکہ ہمارے گھر کا کوئی حصہ دوسرے کے ملک میں نہ جائے اور دوسرے کی زمین ہماری ملک میں نہ آ جائے۔ تو بنیادی مراحل میں جب کوئی تنظیم چلتی ہے، جماعت چلتی ہے، تو اس کے کاموں کے اندر ترتیب دینے میں صدر ہے، فیصل ہے، امیر ہے، اغراض و مقاصد ہیں، مجلس کے کیا بنیادی اغراض و مقاصد ہیں، آگے چل کر کیا کرنا ہے، اس میں کچھ وقت لگتا ہے، کبھی لف و نشر غیر مرتب بھی کام ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں تھوڑا اس میں برداشت کر کے اس جماعت کے ساتھ جڑ کر کے آگے بڑھ کر ہمیں حصہ لینا ہے اور اس جماعت کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ جماعت ہماری جماعت نہیں ہے، یہ جماعت آپ کی جماعت ہے، آپ کی جماعت ہے، آپ کی جماعت ہے۔ ضلع چتور میں رہنے والے ہر عالم کی یہ جماعت ہے، ضلع چتور میں خدمت کرنے والے ہر عالم، ہر حافظ، ہر قاری صاحب کی یہ جماعت ہے، اور اس میں جو صدر ہیں، امیر ہیں، ہر عالم اپنی جگہ صدر ہے، ہر عالم اپنی جگہ امیر ہے، ہر عالم کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ صدارت کر سکے، وہ عمارت کو سنبھال سکے، وہ سیکرٹری بن سکے، لیکن پوری جماعت کے لیے ایک ہی صدر کو بنایا جاتا ہے۔ اس لیے شہر چتور کے جو حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم ہیں، وہ ہماری اس مجلس العلماء کے صدر ہیں، اور ہر مہینہ ایک امیر کا انتخاب ہوتا ہے، اور ہر مہینہ ایک دفعہ ارکان عاملہ کی میٹنگ ہوتی ہے مختلف علاقوں میں، اور 3 مہینے میں ایک مرتبہ عمومی میٹنگ ہوتی ہے، اور پورے ضلع چتور کے علماء کرام کو اس میں جوڑا جاتا ہے، اور پورے ضلع چتور کی کارگزاری اس میں آتی ہے، کس علاقے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، کہ کن علاقے کے علماء کرام کس طرح کے افکار و خیالات اپنے اندر رکھتے ہیں۔ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں مساجد کی ضرورت ہے، کہیں مکتب کی ضرورت ہے، کہیں امام کی ضرورت ہے،
کہیں کوئی فتنہ آیا ہوا ہے، قادیانیت کا فتنہ ہے، غیر مقلدیت کا فتنہ ہے، عیسائیت کا فتنہ ہے، یا مسلمان لڑکیاں مرتد ہوتی چلی جا رہی ہیں، کسی جگہ صرف حافظ ہی حافظ ہے، عالم کوئی نہیں، ان کو مسائل سکھانا ہے، بے شمار کام ہم اس مجلس کے تحت کر سکتے، بے شمار کام ہم اس مجلس سے لے سکتے ہیں، کیونکہ ضلع چتور بڑا ہے، علماء کی بڑی جماعت ہے، مفتی ابوبکر صاحب اور مفتی مزمل صاحب دیکھیں، اور بھی علماء ہوں گے، پورے کپم اور یہاں کے منڈل کو سنبھالتے ہیں۔ اس طرح پورے ضلع چتور کے اندر بڑی بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب جڑے رہیں گے، ملے رہیں گے، عصبیت کو، علاقیت کو اور دوسری چیزوں کی طرف بالکل توجہ نہ کیے ہوئے دین کو مقدم رکھنا، علماء کرام کا یکجٹ ہو جانا، متحد ہو جانا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کام کریں گے، انشاءاللہ ہماری یہ مجلس بہت کامیاب ہو جائے گی اور ہم سب اس سے جڑے رہیں گے۔ بہت سارے فوائد ہمیں آخر میں دیکھنے کو ملیں گے۔ ابتدا میں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ابتدا میں سمجھ میں نہیں آتا، آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ ہم خود جو ہے اس میں صدر کو منتخب کریں گے، ہم خود صدر کو اتاریں گے، ہم خود امیر کو منتخب کریں گے، اگر غلطی ہے تو امیر کو اتاریں گے۔ پورے ضلع چتور کے ہر عالم کو اس کا حق ہے، ہر عالم کو رائے دینے کا حق ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو صدر ہے، جو امیر ہے، وہ جو کہے گا ہو جائے گا، ایسی بات نہیں۔ پورا شورا ہے بنائی جائے گی، آلریڈی شورا کے تحت یہ سارا کام ہوتا ہے اور مشورے کے تحت یہ ساری باتیں متعین کی جاتی ہیں۔ گزشتہ جو میٹنگ ہوئی شہر چتور کے اندر مدینہ مسجد میں، وہاں پر یہی طے پایا کہ پورے ضلع چتور کا سروے کیا جائے، مختلف علاقوں میں مختلف علماء کی جماعتیں جائیں اور وہاں کے علماء کرام سے مجلس العلماء کا تعارف پیش کیا جائے اور ان کے نام، خدمت، فون نمبر وغیرہ یہ سب چیزیں حاصل کی جائیں۔ بعد میں انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس کا تعارفی کتابچہ بھی سامنے آئے گا، آپ حضرات سے رائے لی جائے گی، پوری منڈل میں مشورہ ہوگا، منڈل کی طرف سے چند اغراض و مقاصد طے ہوں گے، پھر یہاں سے کوئی امیر طے ہوگا، وہ آ کر کے وہاں ارکان عاملہ میں منڈل کی رائے کو رکھے گا، اپنی رائے نہیں، پورے منڈل کی رائے کو رکھے گا۔ پھر وہاں جو حضرات ہوں گے ذمہ دار علماء کرام، وہ سب ان تمام چیزوں پر غور کرنے کے بعد پھر طے کریں گے کہ اس مجلس کے کیا اغراض و مقاصد ہونے چاہیے، کس علاقے کے اعتبار سے کیا ہونے چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ آخری بات ایک عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض علماء کرام یہ سمجھتے ہیں، آمدن، نشستن، خوردن، برخاستن، یہ ہے علماء کرام کی مجلس۔ کوئی بھی مجلس ہو، تنظیم العلماء ہو، جماعت العلماء ہو، مجلس العلماء ہو، یا اور بھی کوئی نام ہو، اتحاد العلماء، اس طرح کے نام ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہم لوگوں کی زبانوں پر یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، طالب علمی کے زمانے میں سے ہی کچھ الفاظ طلباء کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جو بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے زندگی بھر اسی کا رٹا لگاتے رہتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا؟ آمدن کو، نشستن کو، خوردن کو، برخاستن کو، سب کو ختم کر کے ہمیں کچھ کام کر کے دکھانا ہے۔ سب لوگ یہی جملہ بول کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے، یار کچھ نہیں ہوتا، وہاں جڑیں گے، بیٹھیں گے، سلام ہوگا، کھانا پینا ہوگا، اٹھ کر کے چلے جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں، ایسی بات نہیں۔ علماء کرام کا کسی مجلس میں جڑ جانا، یوں سمجھیے پورے منڈل کا جڑ جانا۔ آپ کے پیچھے 500 آدمی ہیں، آپ کے پیچھے 1000 آدمی ہیں، آپ کے پیچھے پورا ایک شہر ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں کا مطلب کیا؟ پورا شہر یہاں پر بیٹھا ہوا۔ اس لیے علماء کرام کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور میں اپنی جگہ بیٹھ کر کے یہ سمجھوں کہ مجھے جو معلوم ہے کسی اور کو نہیں معلوم، میرا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ سامنے والے کے پاس مجھ سے اچھے خیالات ہوں گے، مجھ سے اچھے افکار کا سامنے والا مالک ہوگا، اور میں جو کام 1 گھنٹے میں کر سکتا ہوں، سامنے والا 15 منٹ میں اس کام کو کرنے کا طریقہ جانتا ہوگا۔ اس لیے علماء کرام کا آپس میں ملتے رہنا، علماء کرام کا آپس میں بات چیت کرنا بہت ضروری ہے۔
حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب رحمت اللہ علیہ، جو کہ ادائی کے ایڈیٹر ہیں، دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے ادیب تھے حضرت، آپ سبھی جانتے ہیں۔ حضرت اکثر فرمایا کرتے تھے، ارے پاگلوں، گدھوں، ہم طلبا کو بولتے تھے، تم بڑوں کے ساتھ بیٹھا کرو، تم بڑوں کے ساتھ بیٹھا کرو، علماء کے ساتھ بیٹھا کرو، اور علماء میں بھی بڑے علماء کے ساتھ بیٹھا کرو۔ اس سے تمہاری زندگی کے بہت سارے مسائل جن کو تم کئی سالوں میں حل کرو گے، وہ علماء کے ساتھ بیٹھنے کی برکت سے چند مہینوں میں کر دو گے۔ اس لیے میں اب زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ علماء اکرام جڑیں گے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ خالص جڑ کر کے، چاہے بے غرض ہی ہم جڑیں، کوئی غرض نہیں، کوئی ایجنڈا نہیں، پھر بھی ہم لوگ پورے ضلع چتور کے علماء اکرام ایک جگہ آ کر کے بیٹھ گئے، یہی بہت بڑا ایجنڈا ہے کہ پورے ضلع چتور کے علماء ایک جگہ جمع ہوئے۔ علماء جمع ہوئے ہیں کا مطلب کیا؟ پورا ضلع جمع ہوا ہے، 15-20 لاکھ کا مجمع جمع ہوا ہے، یہ مطلب ہے۔ کوئی فتنہ آئے گا، کوئی مصیبت آئے گی، اس کو نمٹانا ہمارے لیے نہایت آسان ہو جائے گا۔ آپ کے شہر کی جو تنظیم ہے، اس کے لیے اس کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ جب تک شہر اور منڈل کی تنظیم مضبوط نہیں ہوگی، آگے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہر مہینے میں ایک دن جڑنا چاہیے، ہر مہینے میں ایک دن طے ہونا چاہیے، تاریخ چاہے جو بھی آئے۔ مثال کے طور پر انگریزی تاریخ، چاند کی تاریخ بدلتی رہتی ہے، اور ہمارے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ علماء خود چاند کی تاریخ یاد نہیں رکھتے، حالانکہ فرض کفایہ ہے چاند کی تاریخ کا یاد رکھنا۔ بہرحال انگریزی مہینے کا پہلا ہفتہ مثال کے طور پر کوئی ایک وقت متعین کر لی جائے، مثال کے طور پر مغرب کے بعد یا صبح میں 10 بجے کا ٹائم رکھ لیا جائے، اور علماء کرام جڑیں۔ کیا ایجنڈا ہے؟ کوئی ایجنڈا نہیں، علماء جڑ رہے ہیں، بس پورا منڈل جڑ رہا ہے، ہر پورے محلے والے گویا جڑ رہے ہیں۔ جڑیں گے، وہاں بیٹھیں گے، بعد میں ایک محلے والے، مسجد عائشہ والے بولیں گے ہمارے محلے میں فلاں واقعہ پیش آیا، ایک بدعتی نے ایسا کر دیا۔ دوسرے محلے والے بولیں گے ہمارے محلے میں فلاں واقعہ پیش آیا، کسی غیر کے ساتھ ہماری بچی چلی گئی۔ اس طرح کے مذاکرات ہوں گے تو دیگر علماء چوکنا ہو جائیں گے، ارے وہاں ہوا، ہمارے محلے میں بھی ہو سکتا ہے، اور جہاں ہوا وہاں تعاون کرنے کی کیا شکل ہو سکتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میرے مکہ مسجد میں جو فتنہ آیا وہ کیسے حل ہوگا۔ میں چلا گیا عمر مسجد میں، جامعہ مسجد میں، مدینہ مسجد میں، وہاں کے عالم نے مجھے اچھا مشورہ دے دیا۔ اس طرح بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ اور تنظیم مضبوط ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضروری اس بات کی ہے کہ ہم لوگ صدر کی طرف نہ دیکھیں، امیر کی طرف نہ دیکھیں۔ انہیں امیر رہے تو میں نہیں آتا، انہیں صدر رہا تو میں نہیں آتا۔ ان چیزوں کو بالکل ذہنوں سے نکال دینا ہے، چاہے امیر کوئی بھی ہو، صدر کوئی بھی ہو، بلکہ امیر بننا، صدر بننا تو مصیبت مول لینا۔ بڑے اس میں کام کرنے رہتے ہیں، نائب صدروں کے بھی بہت سارے کام، نظماء کے بھی بہت سارے کام، بڑا ٹینشن رہتا ہے۔ صدر بننا، ناظم بننا معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے چاہے کوئی بھی صدر رہے، کوئی بھی امیر رہے، اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا ہے۔ آپ صدر ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، الحمدللہ، سمجھ میں آ گئی بات۔ اس لیے ہمیں مل جل کر کے کام کرنا ہے۔ صدر میں، امیر میں لڑتے ہوئے وہ فلاں، اسی میں ہم سب پیچھے رہ گئے، محلوں کے محلے مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں مل جل کر کے پیار و محبت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ کوئی بھی صدر رہے، کوئی بھی فیصل رہے، کوئی بھی امیر رہے، انشاءاللہ ہمارا کام آگے بڑھے گا۔ آپ کو اگر آپ کی مسجد سے نکالا جائے، آپ کے پیچھے 10 نوجوان نہیں ہیں جو آپ کی آواز میں آواز لگا سکیں، ہے کیا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ 4 مقتدی ایسے میں نے نہیں تیار کیے جو میری بات 100% سن سکے۔ ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے کہ ہمارے مقتدی کیسے ہیں، مجھ سے ان کا تعلق کیسا ہے، میرے محلے کے رہنے والے نوجوان کیسے ہیں۔ ایک اور بات بڑے عالم سے میں نے سنی ہوئی ہے، جب تک میں اپنے دوسرے علماء کا اکرام نہیں کروں گا،
اپنا اکرام عوام سے ہو اس کی توقع نہیں ہے۔ جب میں دوسرے عالم کی عزت نہیں کرتا، عوام بھی میری عزت نہیں کرتی۔ بلکہ اگر آپ کے پاس کسی عالم کی کوئی شکایت لے کر کے آئے، آپ پورا سننے کے بعد بولے دیکھو بھائی تمہارا خیال میرے خیال سے غلط ہے، وہ عالم ایسے نہیں ہے۔ ان کی عزت کرنا، چاہے وہ غلط ہی ہو عالم، لیکن عوام کا ذہن یہ بنانا کہ علماء غلط نہیں ہوتے، یا کم از کم اتنا کہہ دینا ٹھیک ہے آپ کی بات میں نے سنی ہے، ہم تحقیق کریں گے، ہم بات چیت کریں گے، اس طرح بولنا ہے۔ اس میں کیا ہوگا، عوام کے اندر ایک بھروسہ پیدا ہو جائے گا کہ بھائی پورے مولوی ایک ہی بھائی پورے مولوی ایک ہی ہے۔ یہ ذہن ہمیں عوام میں بنانا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم میں سے بعض کسی ایک امام کے خلاف کوئی بات بول دیتے ہیں، کسی ایک مؤذن کے خلاف کوئی بات بول دیتے ہیں، تو عوام کا ذہن کیا بولتا ہے، انہیں اس کے پیچھے پڑا رہتا، انہیں اس کے پیچھے پڑا رہتا۔ مثبت ذہن بنانے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اکابرین کی سوانح پڑھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آدمی کسی کی شکایت لے کر کے آتا تو حضرت اس شکایت کو اس کے منہ پر مار دیتے تھے، بالکل نہیں سنتے تھے، بلکہ کہتے تم غلط بول رہے ہو، تم غلط بول رہے ہو۔ بہرحال آپ اپنے شہر کی تنظیم کو مضبوط کریں، منڈل کی تنظیم کو مضبوط کریں، مہینے میں ایک مرتبہ ضرور جڑا کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ آخر میں پھر میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری جو مجلس العلماء ضلع چتور ہے کسی جماعت کے مقابلے میں نہیں ہے۔ ہم بھی جمعیت علماء سے جڑے ہوئے ہیں، آپ بھی جمعیت علماء سے جڑے ہیں، آپ بھی اپنے شہر کی تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں، ہم بھی اپنی شہر کی تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو پورے ضلع کے اعتبار سے ایک جماعت بنائی جا رہی ہے، کسی کے مقابلے میں نہیں۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں آپ سبھی حضرات سے کہ میری باتوں میں اگر کوئی گستاخانہ لفظ نکل گیا ہو جو آپ کے شایان شان نہ ہو تو آپ بندے کو معذور فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح جڑتے رہنے کی اور تبادلہ خیال اور مذاکرات وغیرہ کرنے کی اور آپسی خدمات کو حوصلہ افزائی کے ساتھ آگے بڑھانے کی اور ایک دوسرے کی معاونت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وی کوٹا میں بھی ہم لوگ گئے ہوئے تھے، ہمارے علماء کرام سب وی کوٹا میں بھی گئے ہوئے تھے، وہاں بھی تقریباً 60 علماء کرام جڑے تھے، پورے منڈل کے اور بیریڈی کاری پلی ادھر ادھر کے سب ملا کر تقریباً 60 علماء کرام جڑے تھے۔ وہاں پر بھی یہی ساری بات ہوئی ہے، بلکہ وہاں تھوڑی کم بات ہوئی، یہاں زیادہ ہو گئی۔ مجلس علماء کے تعلق سے صاحب کے زبان سے تعارف سنا اور اس کے اغراض مقاصد کو جانا۔ انشاءاللہ میں ہمارے شہر حکم کے اور پھر پورے 4 منڈل جو ہیں ان تمام کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں اور امید بھی کی جاتی ہے کہ ہمارے علماء بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور آپ کے جو اغراض و مقاصد ہیں ان اغراض و مقاصد میں جانی مالی جتنی بھی ہو سکے ہم کوشش کر کے آپ کا تعاون کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اور آخر میں بڑا مشکور میں آپ کا اور آپ کے ساتھ آئے رفقا علماء کا اور پورے شہر کے جانب سے عمائدین کے، علماء کے اور منڈل کے تمام حفاظ کی طرف سے کہ آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت صرف کر کے ہمارے یہاں پہنچے اور ہمیں اپنے اندر ایک ولولہ پیدا کیا اور جذبہ پیدا کیا اور عوام سے ربط کا تعلق کس طریقے سے بنایا جائے ان تمام تفصیلی طور پر آپ نے بات ہمیں سمجھائی۔ الحمدللہ ہم اپنے اندر ایک عزم لے کر اٹھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ جو بھی کام آپ کا ہوگا دینی اعتبار سے ہم اپنے عمائدین شہر کو بھی لے کر اس میں ضرور آپ کا تعاون کریں گے، اور بڑے مشکور ممنون ہیں کہ آپ نے اپنے تمام خدمات کو چھوڑ کر ہمارے شہر کو تشریف لے کر آئے۔ اور آخر میں پھر میں دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دنیا رات میں ترقی عطا فرمائے۔